الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے جمعۃ المبارک کے آج کے اس بیان میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 جس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے بوجھ اور گلے کے پھندے اتار دے گا جو ان پر تھے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں آج کا سارا بیان ہے، اور سب سے پہلی بات کہ جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی کہ وہ جو غلامی کریں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے 100 سے زائد احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ درود پاک کی فضیلت میں 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ، اور درود پاک بھی کافی سارے ہیں، جس طرح درود تاج ہے،
اب درود تاج کہ جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے تعریفی کلمات ہیں۔ آپ کے معجزات کے متعلق، آپ کی شان کے متعلق جو الفاظ و کلمات ہیں وہ، اور جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو اس کی فضیلت حاصل ہو۔ اسی طرح ایک درود لکھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا الہ العالمین، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیج، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر، مخلوق کے برابر، مخلوق کے بالوں کے برابر، پھلوں کے برابر، پھلوں کے اندر جو دانے پائے جاتے ہیں ان کے برابر، یعنی لا تعداد۔ تو اس میں بری بات کون سی ہے؟ کثرت سے درود پڑھنا تو فضیلت ہے نا۔ اب یہ بات بیان کی گئی یا الہ العالمین، پوری دنیا میں جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں، جتنے بھی ذرات ہیں، اس کے برابر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیج، تو اس میں بری بات کون سی ہے؟ اس طرح ہم کہتے ہیں کروڑوں درود و کروڑوں سلام بروح محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو، اور وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آ گئے، انہوں نے حاضری پیش کی ہے، اب وہ جائیں گے تو پھر شام کو 70,000 فرشتے آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70,000 فرشتے سارا دن وہاں پر رہے نا۔ جب 70,000 فرشتے سارا دن وہاں پر رہے تو انہوں نے کیا کوئی ایک مرتبہ درود پڑھا ہوگا، 10 مرتبہ پڑھا ہوگا، 100 مرتبہ پڑھا ہوگا؟ وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک فرشتے نے درود پیش کیا ہوگا، کیونکہ حاضری جو پیش کی، اور وہ حاضری اس لیے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، تو پھر کتنے کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام پیش کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے، ہم اس کی بات تو نہیں کرتے کہ اس نے ابھی تک اپنے محبوب کی بارگاہ میں کتنے کروڑ مرتبہ درود بھیجا، ہم اس عظیم ہستی کی بات تو نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کی بات تو کر سکتے ہیں نا، جو 1400 سال سے، یا جب سے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی درود پاک پڑھنے پر، تو ایک ایک فرشتے نے کتنے کتنے کروڑ اور کتنے کتنے ارب اب تک درود بھیج دیا ہوگا۔ یعنی ایک ایک فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کتنے ارب تعداد میں درود بھیج چکا ہوگا، تو اس کے اوپر کوئی کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کی کیا جرت ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ اتنی مرتبہ درود پڑھو اور اتنی مرتبہ نہ پڑھو، یہ والا درود پڑھو اور یہ والا نہ پڑھو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک رب تعالیٰ جل شانہ کتنے ارب مرتبہ اپنے محبوب پر درود بھیج چکا، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج چکے ہوں گے۔
اور پھر قانون ضابطہ یہ رکھا کہ جو ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، 10 مرتبہ اس پر واپس اس درود کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ابھی تک کتنے ارب لوگوں کے اوپر، کتنی ارب تعداد میں رب تعالیٰ جل شانہ اس درود پاک پڑھنے کی برکت کی رحمت بھیج چکا، فضیلت بھیج چکا، ثواب انہیں عطا فرما چکا۔ کوئی بندہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتا نہیں۔ اسی لیے کسی مرد کے اندر، کسی عورت کے اندر یہ جرت نہیں، یہ اس کو اتھارٹی نہیں، یہ اس کو اجازت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اتنی مرتبہ درود پڑھو اور اتنی مرتبہ نہ پڑھو، یہ والا درود پڑھو اور یہ والا نہ پڑھو، کیونکہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی فرماتے ہیں، مومنین کاملین بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کریں۔ اب جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے گی۔ اب یہاں پہ تو غلامی کی اوپر تھوڑا سا پہلے غور کرتے ہیں۔ کیا غلامی اس چیز کا نام ہے؟ کہ نعرہ تو لگایا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، اور نماز کا کوئی فکر نہیں۔ کیا غلامی اس چیز کا نام ہے کہ لاکھوں روپیہ میلاد پاک کے اوپر لگا دیا جائے اور نماز کا کوئی نام و نشان نہیں، سنت سے دور؟ کیا غلامی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، ذکر کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، دوسرے کا بھلا سوچو، تو بندہ اس کے برعکس جائے؟ کیا اس چیز کا نام غلامی ہے؟ سوچنے کی بات ہے بھائی، غلامی کس چیز کا نام ہے؟ غلامی تو اس چیز کا نام ہے کہ جو غلام جو ہو گیا، یعنی غلام کون ہوتا ہے؟ جو بک جائے، جس کو کوئی خرید، وہ کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ رسول ہمارے رسول بنا کر بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ نبی ہم پر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو گیا جب ہم نے تسلیم کر لیا تو پھر ہم نے غلامی اختیار کر لی۔ کیا کر لیا؟ غلامی اختیار کر لی۔ تو وہ شخص غلامی کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس کو نبی علیہ السلام اس طرف بلائیں اور وہ دوسری طرف جائے، وہ کیسے غلام ہو سکتا؟ اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، اللہ، اس رسول، یہاں پہ کیا ہے؟ یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ نبی جو دنیا کے اوپر کسی سے نہیں پڑھے۔ دنیا کے اوپر آپ کا کوئی استاد ہے؟ اور یہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے اوپر کسی سے پڑھے نہیں، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو پڑھا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ یہ ہے سچی غلامی، اس کی بے پڑے۔ اور معاذ اللہ کئی بڑے بڑے
بدعقیدہ لوگوں کے جو مولوی ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، منہ بھر کر ایسے منہ بھر کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو تھے معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ ہونا اور چیز ہے اور کسی سے نہ پڑھنا یہ اور چیز ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کوئی استاد نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا، خود سکھایا اور خود سارے احکامات دے کر دنیا کے اوپر بھیجا۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کس سے پڑھے؟ اللہ تعالیٰ سے پڑھے۔ آپ کو پڑھانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ۔ آپ کو سکھانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ۔ اور یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ کتنے کمال درجے کی اطاعت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی غلام ہو، آپ اسے کہیں جی کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو۔ اب آپ اسے کہیں آگے آ جا تو آگے آ جا، آپ اسے کہیں بھی پیچھے چلا جا تو پیچھے چلا جا، آپ اسے کہیں کہ یہ چیز پکڑ لو وہ پکڑ لو، آپ اسے کہیں کہ یہ چیز وہاں پہنچا دو وہاں پہنچا دو۔ یہ کمال درجے کی اتباع، کمال درجے کی فرما برداری نہیں۔ رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے نہ کوئی کلام کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے جب تک میری طرف سے وحی نہ آ جائے، میری طرف سے پیغام نہ آ جائے، میری طرف سے حکم نہ آ جائے، میری طرف سے اس چیز کی وضاحت نہ ہو جائے۔ میرا محبوب میرے حکم کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ اس نبی کی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اللہ اکبر۔ اب بے پڑے کی وضاحت ہو گئی، غلامی کا بھی پتہ چل گیا کہ غلام کون ہے۔ کوئی بے قید نافرمان اڑیل ضدی غلام نہیں ہو سکتا۔ کوئی بے قید، بھئی آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، آپ مان لو وہ آپ کو 12,000 15,000 20,000 تنخواہ دیتا ہے مہینے کی، وہ آپ کو کوئی کام کرتا آپ نہیں کرتے، تو پھر آپ فرما بردار ہو گئے کہ نافرمان ہو؟ نافرمان ہی ہوئے نا۔ فرمایا وہ جو غلامی کریں گے اس رسول، اس نبی کی جو دنیا کے اوپر کسی سے نہیں پڑھے، رب تعالیٰ جل شانہ نے ہی انہیں پڑھایا، انہیں سکھایا، ان کو وحی عطا کی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون؟ جو غیب کی خبریں دینے والے۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا کے اوپر کوئی استاد ہے۔ اور یہ کتنی بڑی جاہلیت ہے، یہ کتنی بڑی جاہلیت ہے کہ وہ تعلیمات جو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہم تک پہنچائی، وہ علم جو ہم تک پہنچایا اس کو پڑھ کر، اس پر ریسرچ کر کے، اس کا علم حاصل کر کے تو ایک مولوی بن گیا، عالم دین بن گیا، مفتی بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو وہ بھر کے یہ کہہ دے وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ تو ان پڑھ دے، اس کی بے وقوفی اور جاہلیت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو پروفیسر بن گیا وہ پڑھ کے، اور جن کی زبان مبارک سے عطا ہوا معاذ اللہ
تو ان کو ان پڑھ کر، یہ کتنی بڑی بےہودگی، بدتمیزی اور جاہلیت ہے۔ اس ڈاکٹر کو پھر آپ کیا کہیں؟ وہ تو ڈنگر ڈاکٹر کہنے والے کے بھی حقدار نہیں، بلکہ ڈنگر ڈاکٹر ہونا تو اور بڑی چیز ہے، وہ شخص تو ان جانوروں کو چارہ ڈالنے والے کے بھی برابر ہے، جو خود تو وہ علم پڑھ کر، وہ بھی سارا نہیں، چند ایک کتابیں پڑھی ہیں، امتحان دیا، پاس ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا جی، پروفیسر بن گیا جی، وہ تو اسلامک اسکالر بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کی جاہلیت کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک فرمایا کہ ساری مخلوق کا علم، ساری مخلوق کا علم انبیاء علیہ السلام کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ساتوں سمندروں میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے۔ مخلوق کا علم انبیاء علیہ السلام کے علم کے سامنے، اور فرمایا تمام انبیاء کا علم میرے علم کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح ساتوں سمندروں میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے۔ یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، اور فرمایا کہ اسی طرح میرا علم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح ساتوں سمندروں میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے۔ اب کوئی مولوی چاہے ٹائی لگا کے آ جائے، چاہے جناب کوئی ڈاکٹر ٹائی لگا کے آ جائے، اینک لگا کے آ جائے، یہودیوں والا لباس پہن کے آ جائے، تو معاذ اللہ اے بطخ کی طرح منہ نکال کے جناب کہہ دے نبی علیہ السلام کو کہ وہ ان پڑھ دے، اور کم وقتہ تو نے ان کو ان پڑھ کہہ دیا، اپنی شیشے میں شکل دے، ایک بطخ کی شکل تیری شکل سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ تو گستاخ ہے، وہ بطخ تو اس سے اچھی ہے، تو گستاخ ہے، تو کمبخت خبیث جہنم میں جائے گا، وہ بطخ جہنم میں نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی لقب فرمایا گیا، امی کا مطلب ان پڑھ لینا، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اب امی نبی الامی آیت میں فرمایا نہیں، اب صحابہ کرام کہتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ تو امی کا مطلب تو ماں کا بھی ہے، امی کا مطلب تو ماں کا بھی ہے نا، اور وہ ایک ماں نے نسل انسانیت کو جنم دیا، ایک ماں کے ذریعے سے ہی ساری نسل انسانیت پیدا ہوئی نا، اور یہ امی جو آپ کا لقب ہے، جس طرح ایک ماں کے ذریعے سے ساری مخلوق پیدا ہوئی، نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امی لقب عطا کیا گیا، گویا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جس طرح ایک ماں کے ذریعے سے ساری انسانیت کو جنم دیا گیا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی وجہ سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ امی کا معنی تو یہ بھی ہے، اور پھر کیا؟ نبی الامی الذی، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اور یہاں منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں۔ یہ جاہلیت کی انتہا ہے کہ اچھا مجھے آپ مفتی تو نہیں ہے، لیکن وکیل صاحب بھی آ گئے ہیں، بابر صاحب وکیل صاحب تشریف لے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وکیلوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے نا، یا ٹھیکیداروں کو زیادہ پتہ، ٹھیکیدار لیاقت صاحب بھی میری، وکیل صاحب بھی آ گئے، اپنے مولانا اپنا
حافظ افضل صاحب ادھر بیٹھے ہوئے، حافظ صاحب بھی بیٹھ گئے، ٹھیکیدار صاحب بھی، وکیل صاحب بھی، آپ مجھے بتاؤ آپ پہ فیصلہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ جل شان کو کسی نے دیکھا؟ ظاہر ہے کہ غائب نظر آ رہا ہے؟ ایسے تو اس نے کہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا؟ اچھا فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ دوزخ کو کسی نے دیکھا ہے؟ جبرائیل کو کسی نے دیکھا ہے؟ میکائیل کو کسی نے دیکھا ہے؟ اسرافیل کو کسی نے دیکھا ہے؟ اسرائیل نے ابھی تک کروڑوں لوگوں کی جانیں نکال دی ہیں، اسرائیل کو کسی نے دیکھا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام ہے نا، جان نکالتے ان کا نام کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام، بازار نظر آتے ہیں، غائب ہی ہوئے نا بھائی، غائب ہی ہوئے نا۔ اچھا قرآن عظیم الشان کی 6666 آیات کے نزول کو کسی نے دیکھا ہے؟ کس نے ہمیں بتایا؟ نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے دیکھ کر ہمیں بتایا، دیکھ کر ہمیں بتایا ہے ایک ذات ہے وحدہ لا شریک ذات، جس کا نام اللہ ہے، جس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے، اور اس نے جنت کو بھی بنایا ہے، دیکھ کے بنایا، دوزخ کو دیکھ کے ہمیں بتایا کہ دوزخ بھی ہے، فرشتوں کو دیکھا پھر ہمیں بتایا کہ فرشتے بھی ہیں، جبرائیل کو دیکھا پھر ہمیں بتایا، اسرائیل کو دیکھا پھر ہمیں بتایا، اسرافیل کو دیکھا پھر ہمیں بتایا، اور میکائیل کو دیکھا پھر ہمیں بتایا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ نظام سارا اس طرح پیدا کیا۔ اچھا آدم علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنی دیر ہوئے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے پیغمبر کون اس دنیا کے اوپر آئے؟ آدم علیہ السلام۔ تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہوں گے؟ چلو یہ اندازہ کتنا وکیل صاحب کوئی قانون کٹو نا 1948 کا کوئی قانون، ٹھیکیدار صاحب تجھے کو ضربہ تقسیمہ دے کوئی نہیں، اس کا مطلب کروڑ سال گزر کے آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اوپر آئے، تشریف لے گئے۔ ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ جو 1000 سال پہلے لوگ تھے ان میں سے کسی نے دیکھا؟ جو 1,00,000 سال پہلے لوگ تھے ان میں سے کسی نے دیکھا؟ تو کس نے ہمیں خبر دی؟ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں بتایا۔ اور میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے وعدہ لیا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ تو آدم علیہ السلام کے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن عظیم الشان کا علم جو اللہ کریم نے اپنے محبوب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس علم میں، اس قرآن کے علم میں کروڑوں سال پہلے کی خبریں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں علم غیب، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو علم غیب، کتنی یہ ایک جاہلیت کی بات ہے کہ قرآن عظیم الشان کی ایک آیت کا کوئی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو سارا قرآن کس نے ہمیں عطا کیا؟